رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر مدینہ منورہ پہنچ چکی تھی۔ اہل مدینہ ہر روز صبح کو شہر سے نکل کر خرہ میں جمع ہوتے، انتظار کرتے کرتے دوپہر ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے گھروں کو جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعہ پر سے کسی مطلب کے لیے نظر دوڑائی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید لباس پہنے ہوئے مدینہ منورہ کی حدود کی طرف تشریف لاتے ہوئے نظر آئے۔ وہ یہودی نہایت زور سے بے ساختہ پکار اٹھا، اے معشر عرب، تو تمہارا مقصد و مقصود جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ یہ سن کر اہل مدینہ بے حد خوش ہو گئے۔ اہل مدینہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور استقبال کیا اور اپنی خوشی کے اظہار کے لیے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مقام قباء میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نزول 12 ربیع الاول کو ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے 3 دن بعد مکہ سے چلے تھے، وہ بھی مقام قباء پر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلثوم بن ہدم نامی سردار سے زمین خرید کر اسی مقام پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں دیگر اصحاب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شوق اور ترغیب دلانے کی غرض سے کام کرتے تھے۔ مسجد قباء کی تعمیر کے دوران حضرت عبداللہ بن رواحہ کام کرتے ہوئے یوں اشعار کہتے جاتے تھے، وہ کامیاب ہوا جو مسجدیں تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جاگتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر قافیے کے ساتھ آواز ملاتے جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 دن قباء میں قیام فرمایا اور پھر جمعہ کے دن اندرون مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مہاجرین اور انصار آپ کے ساتھ تھے۔ انصار کے جس قبیلہ سے گزر ہوتا، اس قبیلہ کے سردار، بزرگ اور عقیدت مند لوگ عرض کرتے، یا رسول اللہ، ہماری نصرت اور حمایت میں تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عاجزی اور انکساری کا اظہار فرماتے، دعائے خیر کے بعد فرماتے، میری اونٹنی جہاں رکے گی وہیں ہمارا قیام ہوگا، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ راستے میں بنو سالم خزرجی کے محلے میں جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وادی ذی سلب میں خطبہ ارشاد فرمایا اور باجماعت جمعہ کی امامت فرمائی۔ سفر دوبارہ شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ننہال بنی عدی بن نجار کے قبیلہ سے ہوا۔ اہل مدینہ نے بے پناہ محبتوں کا اظہار کیا۔ اہل مدینہ کے بڑے بڑے سردار یہ شرف پانا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ان کے ہاں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ ایوب انصاری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہ ہماری منزل ہے۔ ایوب انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جو خوشی مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو ہوئی اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نزدیک پہنچی تو اپنی خوشی کے اظہار کے لیے
بنو نجار قبیلے کی پردہ نشین بچیوں نے ترانے پڑھے۔ چاند نکل آیا وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے، جبکہ دعا مانگنے والے دعا مانگے۔ ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں، اے بنو نجار، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے اچھے ہمسائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے اہل مدینہ کے مرد، عورتیں، چھوٹے بڑے گلی کوچوں میں پکار رہے تھے، اللہ کے رسول تشریف لے آئے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ حبشی غلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کی خوشی میں ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے۔ آج مدینہ منورہ میں عید کا سماں تھا۔ جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے کا انتظام ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور اپنے غلام ابو رافع کو 500 درہم اور اونٹ دے کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل عیال کو مدینہ منورہ لے آئے۔ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کو رکا بھیجا کہ میرے اہل عیال کو مدینہ منورہ لے آؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قیام 7 ماہ تک ابو ایوب انصاری کے ہاں ہی رہا۔ اس عرصہ میں بنو نجار نے مہمانی کا حق ادا کیا۔ ابو ایوب انصاری، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ اس معاملے میں پیش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں جامع مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب اسد بن زرارہ نجاری کی جگہ تھی، وہ اس زمین پر کھجوریں خشک کرنے کے لیے پھیلا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ خرید کر اسے قیمت ادا کر دی اور مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر میں خود بھی کام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے پروردگار، یہ اینٹیں خیبر کی کھجوروں اور کشمش سے زیادہ ثواب والی اور پاکیزہ ہیں۔ مسجد نبوی نہایت سادہ تھی، بنیادیں پتھر کی رکھی گئی تھیں، دیواریں کچی اینٹوں کی، چھت کھجور کے پتوں کی اور ستون کھجور کی تھیں۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا تھا۔ مسجد کا فرش کنکریوں کا بنایا گیا تھا۔ مسجد نبوی کے آخری حصے میں سائبان تھا جسے صفا کہا جاتا تھا۔ یہ ان صحابہ کرام کے لیے تھا جو مال اور اہل و عیال نہ رکھتے تھے۔ ان کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ باہر سے مدینہ میں اگر کوئی تشریف لاتا اور شہر میں اس کی کوئی جان پہچان نہ ہوتی تو وہ بھی صفا کے مقام پر اترتا۔ اہل صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نظر عنایت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مختلف علوم سکھاتے اور مال غنیمت میں ان پر خرچ کرنے کو ترجیح دیتے۔ مسجد نبوی کے ساتھ 2 مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رہائش کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رہائش کا اہتمام جانب مشرق سیدہ عائشہ کے حجرے کے ساتھ کیا گیا تھا۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر سے لوٹتے تو پہلے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے اور پھر ازواج مطہرات کی طرف رخ کرتے۔ مہاجرین کے رہنے کے لیے مسجد نبوی کے قریب مکانات کا انتظام کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زہرہ کو مسجد نبوی کی ایک جانب میں ایک خطہ عنایت فرمایا جہاں عبد الرحمن بن عوف اور ان کا خاندان آباد ہوا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیع خطہ ملا۔ طلحہ بن عبید اللہ کو ان کے گھر کی جگہ ملی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسجد نبوی کے قریب جگہ دی گئی تھی۔ عثمان بن عفان، مقدار بن اسود اور طفیل بن حارث کو زمینیں دی گئیں۔ ان قطعات میں سے جو زمینیں بے آباد اور کسی کی ملکیت نہیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے تقسیم کروا دیں۔ جن قطعات پر انصار کے مکانات تھے، انصار نے وہ سب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دیے اور آقا علیہ السلام نے وہ سب مہاجرین کو عطا فرما دیے۔ ابتدا میں مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلتے تھے بلکہ کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے روشنی کی جاتی تھی۔ ایک دن تمیم داری اور ان کے غلام نے مل کر مسجد نبوی میں قنادیل لائیں، انہیں روشن کیا اور رسیوں کی مدد سے قنادیل کو لٹکا کر مسجد نبوی کو روشن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے دریافت کیا، مسجد نبوی کو کس نے روشن کیا ہے؟ تمیم داری نے عرض کیا، حضور میرے غلام نے۔ سرکار نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ تمیم داری نے عرض کیا، اس کا نام فتح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ اس کا نام سراج ہے جس نے مسجد نبوی کو آج روشن کر دیا ہے۔ یوں مسجد نبوی میں چراغ روشن کرنے کی ابتدا ہوئی۔ مہاجرین مکہ اپنے وطن سے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر بے سر و سامان مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد مہاجرین اور انصار میں رشتہ اخوت قائم کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے آئے ہر مہاجر کو مدینہ منورہ میں ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت قائم کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صحابہ اکرام میں رشتہ اخوت قائم فرمایا ہے لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ مہاجرین مکہ اپنے وطن سے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر بے سر و سامان مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد مہاجرین اور انصار میں رشتہ اخوت قائم کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے آئے ہر مہاجر کو مدینہ منورہ میں ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت قائم کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صحابہ اکرام میں رشتہ اخوت قائم فرمایا ہے لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت قائم کی تو انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کے ساتھ اپنے بھائی چارے کا حق ادا کیا، اپنا آدھا مال انہیں پیش کیا، اپنے باغات میں انہیں حصہ دیا،
یہاں تک کہ اگر کوئی انصاری وفات پاتا تو اس کی وراثت میں سے اس کے مہاجر بھائی کو حصہ دیا جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں نے ہمدردی کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر ہو چکی تو اب موقع تھا کہ مسلمانوں کو کیسے نماز کے لیے جمع کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ مختلف آراء سامنے آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پسند فرمایا۔ حضرت عمر کا مشورہ تھا کہ نماز کے لیے مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے ایک شخص بلند آواز سے ندا کر دیا کرے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے مسلمانوں کو نماز کے لیے ندا دینے کا مشورہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی میں بھی اذان کے اس طریقے کی تائید کی گئی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر فرمایا۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور یہود مدینہ کے درمیان ایک معاہدہ فرمایا جس کی شرائط یہ تھی: خون بہا اور فدیہ کا طریقہ سابقہ برقرار رہے گا، ہر دو فریق کو مذہبی آزادی ہوگی، ایک دوسرے کے دین سے تعرض نہ کریں گے، ہر دو فریق ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں گے، اگر ایک فریق کو کسی سے لڑائی پیش آئے تو دوسرا اس کی مدد کرے گا، اگر فریقین میں ایسا اختلاف پیدا ہو جائے جس سے فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دیا جائے گا۔ کوئی فریق قریش اور ان کے معاونین کو امان نہیں دے گا، اگر ایک فریق کسی سے صلح کرے گا تو اس مصالحت میں دوسرا فریق بھی شامل ہوگا، مگر مذہبی لڑائی اس سے مستثنیٰ ہے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ یہود کہتے تھے اسلام کے ماننے والے ہماری مخالفت کرتے ہیں مگر قبلہ میں ہمارے تابع ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آرزو رہی کہ ملت ابراہیم کی طرح میرا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آرزو پوری کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے، تیسری رکعت کے رکوع میں تھے کہ وحی الہی سے نماز ہی میں کعبہ کی طرف رخ کر لیا، اور اصحاب رسول نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ یوں جیسے جیسے قبلہ کی تحویل کی اطلاع باقی مسلمانوں کو پہنچتی جاتی، وہ نماز میں اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیتے۔ وحی قرآن کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ مقرر ہوا۔